ہماری خبر کا عنوان ہے شہر گورکھپور میں پیر طریقت مولانا قمر الزمان الہ آبادی کا خطاب۔ یہ خطاب ہم اسی خبر کے آخر میں آڈیو کی شکل میں بھی پیش کر رہے ہیں۔ خبر تفصیل سے سن لیں۔ مشرقی یوپی کے تاریخی شہر گورکھپور کے اردو بازار میں واقع شاہی مسجد میں پیر طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی کا ولولہ انگیز اور بصیرت افروز خطاب ہوا ہے۔ مولانا الہ آبادی نے اپنے خطاب میں سنتوں پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ مولانا الہ آبادی نے صحابہ کرام کا طرز عمل پیش کیا اور کہا کہ وہ سنتوں پر عمل تو کرتے ہی تھے، ان کے اندر داعیہ اور جذبہ بھی موجود تھا۔ مولانا الہ آبادی نے کہا، آپ اہل دین ہیں، آپ کا دین مکمل ہے، آپ کی تہذیب کامل ہے اور تمدن بھی پورا ہے، پھر کیوں آپ دوسروں کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو؟ مولانا قمر الزمان نے مرو اولادکم بامتثال اوامر الحدیث بار بار پڑھی اور فرما کہ اولاد کو حاجی عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق زندگی گزارنا سکھاؤ، یہ فرض ہے۔ انہوں نے مشہور حدیث کے حوالے سے کہا، میں تمہیں قرآن و سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ مولانا قمر الزمان الہ آبادی نے گناہوں سے بچنے کی بھی بار بار تلقین کی۔ بتا دیں کہ گورکھپور کا حضرت مولانا کا یہ دورہ دارالعلوم وقف دیوبند کے نشر و اشاعت کے ناظم اعلیٰ مولانا عبداللہ ابن القمر اور جناب حاجی معراج کا مرہون منت ہے۔ اس دورے میں مظاہر وقف سہارنپور کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سعیدی اور ان کے رفیق سفر مولانا ناصر الدین مظاہر بھی شریک رہے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد ایک طرف حاضرین نے حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی سے مصافحہ کیا اور دعا لی تو دوسری طرف بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہر کے ناظم مولانا محمد سعیدی سے بھی دعائیں لی ہیں۔ آج کی مجلس میں مولانا عبدالجلیل امام و خطیب، نائب امام مولانا حذیفہ، حافظ احمد فاروقی، مولانا نصر اللہ قاسمی، قاری سبحان، مولانا عمیر، قاری اسحاق، مفتی ایوب قاسمی حلیمی، حافظ یونس، مفتی نور عالم قاسمی، حافظ الیاس، حافظ عبداللہ وغیرہ شامل رہے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق الله. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن حدیث کے بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان کی نصائح کو، ان کی ہدایات کو کسی قدر توضیح سے بیان کرنے کے لیے کرسی کو بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ رسول کے احکام کی ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی کام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام، جو آیات نازل ہوتی ہیں، انبیاء علیہ السلام اس کی توضیح فرماتے ہیں، اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تفسیر فرمائی ہے۔ مستقل بخاری وغیرہ میں کتاب و تفسیر ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی، صحابہ کرام نے بھی اس کو لیا ہے، صحابہ کرام نے بھی تفسیر فرمائی ہے۔ بعض صحابہ کی تفسیر کو
اہم سمجھتے ہیں، زیادہ وقتی سمجھتے ہیں، بعض کی اتنے درجے کی نہیں سمجھتے، وغیرہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تشریح پہلے انبیاء نے کیا، پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تشریح فرمایا، یہاں تک کہ اب حجت قائم ہو گئی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم کو دین نہیں پہنچا، شریعت نہیں پہنچی، نہیں، اللہ کی کتاب نازل ہو گئی، اس کی تشریح بھی آ گئی، صحابہ نے اس کی توضیح فرمائی، بلکہ صحابہ نے عملی نمونہ بھی پیش کر دیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے تشریح فرما دیا، بلکہ صحابہ کرام نے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کو سیکھا بھی اور اس کو عمل بھی کیا۔ کوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرات چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، حریص تھے سنت پر عمل کرنے کے، وہ حریص تھے۔ علماء جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے مسجد میں، کچھ لوگ کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو فرمایا تو ان لوگوں کو بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کو غالباً یہ جو امر پہنچا ہے کون بیٹھ گئے، جبکہ وہ اس کے بیٹھنے کے معمول نہیں تھے۔ آتا ہے حدیثوں میں کہ بعض صحابی سفر میں جا رہے تھے، سواری سے اترے، کنارے سڑک یا راستے کے ہو گئے اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے، حالانکہ پیشاب کا تقاضا ان کو نہیں تھا۔ کہا دیکھو مجھے شیوا، پیشاب کا تقاضا تو نہیں تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ اترے اور پیشاب فرمایا، اس کی اقتدا کے لیے میں یہاں بیٹھ گیا۔ میرے دوستو، اس سنت پر عمل کے وہ ذمہ دار نہیں تھے، نہ اس کے مقلد تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کو عشق تھا، اس بنا پر یہ دین یہاں تک آیا۔ آج بھی سنت سے ایسا شغف اور ایسا شوق پیدا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں خود حاضر تھا حضرت مولانا ابوالحسن ندوی کی تقریر میں، انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ سے جہاد کرنے کے لیے نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، حضرت علی نے بھی مخالفت کیا، لیکن کہا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کمی آ جائے وہ انا حی مسجد رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ علی میاں نے فرمایا یہی داعیہ اور جذبہ آج بھی مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے، کسی سنت کے ضیاع کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، ہمارا اس سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، یہ داعیہ اور جذبہ رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر تھی یہ بات۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت غیبی غالب تشریف لے جا رہے تھے کسی بادشاہ کے، اس سے کلام کرنا تھا، تشریف لے گئے، تخت پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، یہاں ایک شام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس زمانے کے تخت وغیرہ کیا پوچھنا ہے، فرش بچھا ہوا تھا، مسند رکھا ہوا تھا، وہ صحابی گئے ہیں، مسند کے اوپر اپنے گھوڑے کو باندھ لیا اور فرش جو ریشمی بچھا ہوا تھا اپنے کوڑے سے اس کو ہٹاتے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو ایسی چیز ہے کہ ریشم کا اس کا آپ ہٹاتے جا رہے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے بچھا ہوا ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ ہم نے خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ریشم کے استعمال سے وہ منع فرما دیتے۔ یہ داعیہ و جذبہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ تھے، ساتھ
دوسرے ملک میں گئے آدمی لوگ، کوئی روٹی کا ٹکڑا گر گیا، انہوں نے اٹھایا اس کو کھا لیا۔ ان کے ساتھی نے کہا یہی چیز، سفیر جو تھے، کہ حضرت یہ آدمی لوگ ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، یہ آدمی لوگ ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان بیوقوفوں کو ایسے اپنی نبی کی سنت کو ترک کر دوں گا؟ دوستوں بزرگوں، یہ لائی ہے اور جذبہ، یہ نہیں کہ جیسا دیش ویسا دیش نہیں، آپ کا ایک دین ہے، ایک تمدن ہے اور ایک تہذیب ہے۔ اب بھی میں جاتا ہوں یار، وہاں ایک خاص چیز ہے کہ جھوٹا دوسرے کو دے دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی امیر ہو غریب ہو بادشاہ، کوئی دے دیا کوئی نہیں۔ اور ادھر کا آدمی کوئی جاتا ہے تو میں ڈرتے ہی رہتا ہوں کہ کوئی ذاتی آدمی ادھر بہائے گا، وہ نقی نہ کرتے، میں ڈرتے ہی رہتا ہوں یا اللہ کا خیر، اور واقعی نقی کر دیتے ہیں۔ میں افریقہ گیا تھا، ایک بہت بڑے آدمی تھے، لیکن تھے ہم لوگ طرف کے۔ میں نے کہا دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، سب گجراتی سے، میں نے دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، بڑے آدمی تھے، انہوں نے نہیں پیا، پھر کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف، سر المومن شفاء، مومن کا سر تھا، اتنا احترام بھی مت کرو۔ دوستوں بزرگوں، سر المومن شفاء بہت بڑی بات ہے، اعتقاد سے ہوگا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ دوستوں میں ہم لوگوں کے اندر بھی یہ داعیہ اور جذبہ سنت کی اتباع، صرف یہ نہیں، اپنے لڑکوں کو سنت کے مطابق کھانے کا ڈھنگ سکھائیے، سونے کا ڈھنگ سکھائیے، بولنے کا ڈھنگ سکھائیے، سلام کا ڈھنگ سکھائیے۔ میں خود یہاں موجود تھے ایک دفعہ، ایک صاحب اپنے بچے کو سلام کا ڈھنگ سکھا رہے تھے، معلوم کیا کیا سکھا رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا سکھا رہے تھے۔ جب تم خود سیکھے نہیں تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گے؟ دوستوں بزرگوں، اعملوا بطاعت اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقائد لهم ولهم للناس۔ صحیح حدیث ہے، اگرچہ یہ حدیث مولانا مشہور نہیں ہے، شامی عالم نے لکھا ہے، یہ حدیث زیادہ مشہور نہیں ہے۔ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقائد لهم ولهم للناس۔ اللہ کی طاعت پر عمل کرو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے الفاظ کی بڑھ جاتا ہے وہ پڑھنے میں، اعملوا بطاعت اللہ۔ اور دوسرے لوگوں کی زبانوں کے الفاظ معانی ان کے اشعار خوب یاد ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جو الفاظ وہ بھی وہی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن مطلوب نہیں ہے، غیر مطلوب ہے، صرف یہ ہے قرآن پاک میں جو وہی وہ تو مطلوب ہے، تلاوت کی جائے گی۔ اور وہ الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ القا ہوا ہے وہ بھی وہی ہے، لیکن وہی غیر مطلوب اس کو کہا جاتا ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی کیا تعلیمات ہیں، کیا الفاظ ہیں۔ ہمارے حضرت کے شان یہی کی بات ہے کہ لوگ مجھ سے آپ کہتے ہیں کہ بہت سی بات آپ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی، ماشاء اللہ، کہا تمہاری بہت سی بات ہم نہیں سمجھ پاتے، تم آ کے انگریزی کا الفاظ ہمارے یہاں بولتے ہیں تو ہم کو نہیں سمجھ آتا، ہم بھی اپنی لفظ بولیں گے تو کہ تاریخ تم نہ سمجھو، اور سمجھو کہ کوئی چیز ان کے پاس ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ دوستوں بزرگوں، اپنے دین کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تہذیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمدن بھی دیا ہے۔ خود بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ مصری عالم لکھتا ہے کہ تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں کون سی چیز کمی معلوم ہوئی جو تم نے دوسرے کی تہذیب اختیار کر لیا ہے؟ کون سی کمی؟ تمدن ہمارا ایسا ہے، بے ضرر ہے، بے تکلف ہے، اس بنا پر ان چیزوں کا بھی اختیار کرنے کے آج ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تربیت اسلامی نتیجہ ہو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ سب کو
سنت کے اتباع کی توفیق. ان کنتم تحبون اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صحیح حکمت نہیں. جب اللہ تم کو محبوب رکھے گا ہے تو تم کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا. مصیبت آئے گی اس میں بھی تم کو ایسا صبر دے گا کہ اس میں بھی تم کو لذت ملنے لگے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے بلکہ اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیندار, ہم کو دین سے منسلک کیا ہے. کسی نے آج تک کسی نبی بھی نے دعویٰ کیا کہ ہم نے دین مکمل پیش کیا تمہارے سامنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کا ثبوت دیا, دعویٰ کر دیا. لاکھوں آدمیوں کے اندر یہ آیت پڑھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک یہودی عالم نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم میں نازل ہوتی تو ہم عید مناتے. فرمایا ہم لوگ بھی عید مناتے ہیں, عرفات کے دن ہے, جمعہ گھر عید تو ہے. اللہ نے ہم کو دین کامل دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین کو اتممت علیکم نعمتی, دین کا کمال یہ نعمت ہے. صراحتاً پھر فرمایا کہ دین کے کمال کو معمولی چیز نہ سمجھنا بلکہ اس کو نعمت سمجھنا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی قدر کی توفیق فرمائے. یہ معمولی دین نہیں ہے, اللہ کا دین ہے. اس کے بعد کوئی دین کی ضرورت نہیں ہے کسی میں سے. اس بنا پر اللہ کسی نبی کی ضرورت ہے کسی کتاب کی ضرورت ہے. دین کی جب تکمیل ہوگی تو آپ کیا ضرورت ہے دوسرے کو بنانے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی مکمل, آپ کا دین بھی مکمل, آپ کی سنت بھی مکمل, تہذیب تمدن حتیٰ کہ نکاح طلاق کون سا مسئلہ ہے جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہ دی ہے, قرآن میں تعلیم نہ ہو. پھر اس کے بعد ہمارے علماء و فقہاء نے اس کی تکمیل کر دیا, اس کی تشریح فرما دیا, کوئی کسر نہیں چھوڑا. اس بنا پر میں دوستو اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جتنی ہم اس کی قدر کریں گے اتنی ہماری قدر بڑھے گی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعملوا بطاعت اللہ, اللہ کی طاعت پر عمل کرو. جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے اس پر عمل کرو. واتقوا معاصی اللہ, بعض چیزوں سے منع فرمائے اس سے بچو. یہ بھی ایک بات ہے مجھے صاحب, آج نواحی اور معاصی سے اجتناب نہیں ہو رہا ہے. میں اسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں. نواحی اور معاصی سے اجتناب, طاعت تو کچھ ہیں لیکن معاصی سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے. صغائر میں کر کبائر میں ابتلا ہے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ. صراحت حضور فرما رہے ہیں معاصی سے بچاؤ اپنے کو, اور اس کا حکم دو اللہ اپنے بچوں کو. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لهم من اللہ. اپنے بچوں کو بھی اس کا حکم دو, آزاد نہ چھوڑو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے نفسوں کو بھی آگ سے بچاؤ, اپنے ذریت کو بھی بچاؤ. چھوٹ نہیں سکتے, تمہاری تربیت بھی وہ لڑتے ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم یہاں نگراں ہو اپنے بچوں کے, ذمہ دار ہو. اگر ذمہ داری میں کمی کرو گے پکڑ میں آ جاؤ گے. تم بھی جاؤ گے جہنم میں اور دوسرے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. میں نے ایک بیان کیا تھا, بہت لوگ خوش ہوئے. تو مجھ سے ایک صاحب نے کہا, ماشاء اللہ صاحب کے ایک آدمی تھے رحمہ اللہ, انہوں نے کہا اب ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں, ماشاء اللہ صاحب یہاں رہ رہے ہیں اب کوئی ضرورت نہیں. نبی کے بعد ابو بکر صدیق کی بھی ضرورت پڑی کہ نہیں. جو چیز نبی نہیں کر سکے ابو بکر صدیق نے کیا کہ نہیں. حضرت عمر نے تکمیل کیا ہے حضرات میں. اور ہر مجدد کے بعد اس کے بعد ایک نائب ہوتا ہے جو اس کے تجدیدی کارناموں کی تکمیل کرتا ہے. مجدد صاحب کے بعد خواجہ محمد معصوم مجدد نہیں ہوئے لیکن مکمل ہوئے. کارہائے مجددیت کے تکمیل کرنے والے مجدد صاحب کے خواجہ محمد معصوم. 7,000 خلیفہ, لاکھوں مرید تھے. ان کو یہی خود ہمیں سنا ہے حضرت سے کہ مجدد صاحب نے جو کام چھوڑا تھا اس کو خواجہ محمد معصوم جو ان کے صاحبزادے تھے انہوں نے پورا کیا. یہ نہیں تکمیل کی ضرورت پڑتی ہے. نبی کے بعد اصل نو دین لانے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن اس کی تکمیل اس کے تشریح کے ذریعہ وہ علماء ہوئے کہ نہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء ہوئے کہ نہیں؟ العلماء ورثہ کیا کھیتی باڑی کر رہے ہو؟ نہیں، اسی دین کی انہوں نے تشریح کیا ہے اور تکمیل کیا ہے اور توضیح کیا ہے، عمل کیا ہے، عمل کرایا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے انہوں نے کہا بہت اس سے کہ اب حضرت کے بعد کسی کے یہاں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا میں خاموش رہا، بس گئے ایک عالم کا، ہم لوگ گئے دوسرے محلے میں بمبئی کے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ 7 سال کے عمر میں لڑکوں کو امر کرنا چاہیے نماز میں، اور 10 سال کے بعد ماننا چاہیے۔ ماننا بھی وہ بھی حضرت کہتے تھے مبارک زخم والا نہ ہو، جامع شاہ نے اس کی تشریح کیا ہے، لیکن مولانا نے فرمایا نام عبدالحلیم صاحب کا نام جانتے ہیں، تو تشریح انہوں نے کیا کہ 10 سال کے بعد ماننے کا حکم ہے یا حکم ہے تو امر کرنے کی وجہ سے وہ مواخذے سے بچ جائیں گے۔ اگر نہیں امر کیا، نہیں کو عمل کیا تو بچہ جو ہے وہ تو گنہگار نہیں ہوگا، مگر وہ گنہگار ہوگا اس عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ سمجھ تو کہا کم زمان وہی نئی بات ہے۔ میں کہا ابھی تو آپ کہہ رہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے حضرت کے بعد، ابھی یہی بدلا دیا کی ضرورت ہے۔ دوستو علم کے حدیث بنو، بہت سی چیزیں بڑے بڑے علماء کو بعد میں منکشف ہوتی ہیں۔ خود حضرت ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کوئی جاتا تھا تو وہاں کہنا پڑتا تھا ہم کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کیا غرض، اتنے میں کہہ نہیں پاتے تھے لوگ، بہت ایک مسئلہ رہتا تھا وہاں۔ 71 سال کی عمر میں انہوں نے ایک حدیث دیکھی کہ جب تمہارے پاس کوئی جائے تو اس سے مانوس کرنے والی باتیں کرو، ایسی بات نہ کرو جسے وحشت ہو۔ اعلان کر دیا کہ آج سے وہ طریق ختم، میں خود مانوس ہوں اس طریقے سے۔ دوستوں وہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو معلوم نہیں ہے۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حکمت جو ہے مومن کی گوشرت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ اسی سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اسی سے ہم پر آتے ہیں لوگ آ کے پوچھتے ہیں برابر کیا کریں ہم، کرنے کا یہ سب واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا دیا، فرمایا ترکت فیکم شیئان کتاب اللہ و سنتی فإن تمسکتم بہما لن تضلوا، ہے کہ نہیں؟ میں نے تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ اور اپنی سنت، اگر ان کو تمسک کرو گے، پکڑے رہو گے تو لن تضلوا کے ترجمہ محاورہ نے کہا حیران نہ ہوگے، پریشان نہ ہوگے، یہ تو ہے تو طریقہ۔ اس بنا پر میرا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اختیار کرنا اب بھی ضروری ہے، ہمیشہ ضروری رہے گا، اس کو کبھی نہیں۔ تو وہ حدیث پوری یہ ہے اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم، جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کا۔ اور اس زمانے میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم تھوڑا سا بھی ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور مقبول ہوگی، اللہ کی رحمت ضرور۔ آج ہر طرح کی پریشانیاں ہم پر ہیں، ان پریشانیوں کے نجات صرف اللہ کی طرف رجوع ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آپ ہی کے ہاتھ ہیں مصیبت آئے پڑھو، انا للہ، یہ ہے مصیبت، انا للہ مصیبت میں پڑھنے کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یا حضرت یعقوب یا صفا کہا تھا، کہا اگر انا للہ اس میں نازل ہوتا تو وہ یا صفا نہ کرتے، انا للہ پڑھتے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ کے نبی ہے کہ مصیبت ہوتی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ یہ سب نسخے ہیں دوستو، حدیثوں میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ لیں، مصیبتیں آئیں گی؟ نہیں آئیں گی۔ ایک صحابی تھے، ان پر کوئی مصیبت آ گئی تو پوچھنے والے تو ہر زمانے میں رہتے ہیں، کہا حضرت آپ یہ تو بیان کرتے ہیں روایت، آپ پر تو مصیبت آ گئی، کہا اس دن میں نے نہیں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اعتقاد کے ساتھ پڑھا ہے، اہمیت کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بھی دیا ہے، عنایت بھی دیا، فتوحات بھی دیا، پریشانی بھی دیا، کشادی تنگیوں کو بھی دور کھولا ہے۔ خود صحابہ کرام میں بہت سے ایسے لوگ ہوئے بڑے مالدار ہوئے، بہت امیر کبیر ہوئے، تو عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں مالدار، لیکن فرمایا اس شیخ نے لکھا ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پہلے دنیا نہیں دی گئی. جب ان کو آزما لیا گیا, پورے دیندار یہ ہو گئے, پھر دنیا کھول دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے, اور ذرا بھی دنیا کا اثر نہیں ہوا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں ایسے رجال ہیں جن کو تجارت لہو میں نہیں جاتی, غفلت میں نہیں جاتی. دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا مضمون نہیں ہے. ہاں دنیا وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے آخرت سے غفلت ہو جائے. آپ درد سے معلوم کتنی مرتبہ یہاں حضرت سے بیان کیا, پورا بیان ہی اس پر ہوتا تھا مشکل. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے, سنت کو پکڑنے کی توفیق مرحمت فرمائے, تاکہ اللہ کی نظر شفقت ہمارے اوپر پڑے. اور جس آیت کی میں نے تلاوت کیا ہے اس کو مختصر بیان کرنا ہے, بہت ہی زبردست آیت ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب دہل جائیں, لوگ قلوب میں خشوع. علم معمولی آیت ہے. علم یعن للذین آمنوا آتا ہے روایتوں میں کہ مدینے میں صحابہ کرام آئے تو کچھ کشادگی ہو گئی تھی. اس کشادگی کا کچھ اثر بھی ظاہر ہوا. فوراً اللہ تعالیٰ نے نقل فرما دیا کہ اتنی جلدی تم لوگ بدل گئے. چنانچہ آتا ہے کہ 4 سال ہی کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی. 4 سال کے بعد میں زیادہ ہے 11 سال. بہرحال معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری طرح توجہ مبذول رہے. یہ نہیں کہ دنیا پا کر کے ہمیں کو تم چھوڑ دو, ہمارے احکام کی پابندی کو تم چھوڑ دو, ہمارے معاصی میں ہو جاؤ. نہیں میرے دوست, اس کی علم یعنی یہ صرف صحابہ کے لیے یاد نہیں ہے, ہم لوگ کو یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے. میں دیکھ کے آ رہا ہوں کتنی دنیا ہے, مسلمانوں کے پاس بھی ہے, لیکن وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ خدا سے غافل ہو جائیں, بلکہ مزید خدا کی طرف توجہ ہونی چاہیے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. رجال فرماتے دوسری رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے غفلت. مولانا شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے سنا ہے یا دیکھا ہے, فرماتے تھے ایک شخص تھے مینا میں لاکھوں روپے کی تجارت کر رہے تھے, اور ایک لمحہ کے لیے اللہ سے ان کا دل غافل نہیں ہوا, ایک لمحہ کے لیے. ایسے بھی اللہ والے ہیں, اور ہم چاہیں گے تو ہو سکتے ہیں. کچھ تو توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے, اللہ کی طرف توجہ. میرے دوست ان سے نسبت, ان سے تعلق یہ بہت ضروری ہے. آج ہم اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں, اور اس آیت کے ہم مصداق ہو رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو دنیا میں لت پت ہو رہے ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, آپ تجارت کر رہے ہیں, بلکہ اس کے خلاف تمام چیزیں چل رہی ہیں. میں جاتا ہوں, میں پسیہ باندھے رہتا ہوں, گھر تک جاتا ہوں, ایک آدمی اس دکان میں بند کر, معمولی دکان ہے, اسی دکان سے معمولی دکان بھی کوئی بند نہیں کرتا, ارے تھوڑی دیر کے لیے بند کرتا. یا الذین آمنوا کتنی عمدہ ہے. یا الذین آمنوا کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یا الذین آمنوا کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے جاؤ. یہ سب آیات ہیں, حدیثیں ہیں. آج ہم اس کو نظر انداز کریں گے تو اللہ بھی ہم کو نظر انداز کر دے گا. اس بنا پر ان چیزوں کی التفات توجہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں دیندار بنائے. ایک واقعہ یہی ہے, فضیل بن عیاض کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں, نام تو سنی ہوگا. عام طور سے تبرک کے طور پر ان کا نام رکھتے ہیں. ان کا واقعہ ہے کہ وہ ڈاکو تھے, بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. مال لوٹ لاٹ کے لے کے رکھے ہوئے تھے, تقسیم کرنے جا رہے تھے. اتنے میں ایک قاری نے پڑھ دیا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب جھک جائیں؟ فوراً کہا آنا بہانا آ گیا. فوراً کہا کہ اب میں اسے توبہ کرتا ہوں. اور جو مال والے تھے جن کا مال لوٹ کے جائے تھے, کہا آؤ لے جا رہا مال. انہوں نے کہا کہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے, ابھی مال لوٹا جان لینے کے لیے بلا رہا ہے میرے کو. بہت انہوں نے کیا, کہا نہیں لے جاؤ. میرا دل پھر گیا, میں اللہ کا ہو گیا. اس مال کی طرف میری توجہ نہیں رہی. 12 لوگ لے گئے, لیکن پھر انہوں نے سوچا توبہ تو میں نے کر لیا, اور بہت سے لوگوں کو مال ہم نے لوٹا ہے, رکھا ہے, ان کا کیا کیا جائے. چنانچہ مخلص تھے, سچی توبہ کیے تھے.
حالانکہ مشائخ کے ابھی توبہ اسی طرح ہوتی ہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کریں گے. ایک پانچ لوگ ہیں جو کرتے ہیں. بہرحال سچے طائب تھے، ان بنا پر گئے، سب کے مال کو دیا، واپس کیا کہ ہم نے لوٹا تھا فلک، آپ یہ مال لے لیجیے. لیتے گئے. ایک یہودی کے یہاں گئے، مال کافی لوٹا تھا، کہا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا، معاف کر دو. کہا نہیں، معاف نہیں کروں گا، میرے باغ میں مزدوری کرو، اس طریقے سے ملا اس کو کر دو. کہا میں تیار ہوں. سچے تھے، کہا تیار. مزدوری کرنے لگے. مزدوری کچھ دنوں کے بعد اس کو امتحان کی سوچی. اسے ایک جھولے میں اینٹ پتھر رکھ کر کے اپنے طاق پر کمرے میں رکھ دیا. بہت بڑے بزرگوں نے لکھا، مولانا معمولی کہیں بھی بات نہیں ہے. رکھ دیا اور کہا کہ ہمارے وہ جھولے میں چیز رکھی ہوئی لیتے آؤ. جھولا لے آئے تو الٹ دیا. اس نے دیکھا سب سونے کے ڈلے تھے اس میں. وہ سردر ہو گیا. وہ تو اینٹ پتھر رکھا تھا، اس لیے رکھے تھا کہ جب لے آئیں گے تو میں کہوں گا یہ سونا رکھا تھا، سونا کے ڈلے تھے، تم نے چرا لیا، اینٹ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا. یہ کہنا تھا اس کو. جب دیکھا سب سونے سے، وہ اینٹ پتھر کو اللہ نے سنا. فوراً انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے سنا کہ امت محمدیہ کا آدمی کوئی توبہ کرے گا سچی تو اگر ڈھیرے کو اٹھائے گا وہ بھی سونے کا ڈھیرا ہو جائے گا، مسلمان ہو گیا اور بہت کچھ ہوا. مہاراج نے دوستوں بزرگوں ہمارے اندر بھی جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا توجہ اللہ کی طرف کرنے کی ضرورت ہے. جمعہ کا دن ہے، اس کا تھوڑا سا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساتھ ہے کہ کوئی اس ساتھ میں کوئی دعا کرتا ہے ضرور قبول ہوتی ہے. اب بزرگوں نے یہ اہتمام کیا بنا ہے. جیسے رمضان بھر شب قدر کو تلاش کرتے ہیں تو بعض بزرگان دن کی ہے کہ اس ساتھ میں نے ایک لمحہ کے لیے دن بھر عبادت کرتے ہیں، لیکن دن بھر تو بڑھ نہیں سکتے. انہوں نے طے کر لیا کہ صبح سے 10 بجے تک اس ساتھ کو ڈھونڈیں گے، پھر دوسرے جمعہ کو 10 بجے سے 2 بجے ڈالتے ہیں گے تاکہ وہ ساتھ کبھی کبھی ملی جائے 24 گھنٹے میں. یہ آپ نے کیا کبھی؟ یاد بھی نہیں ہوگا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا. کیا معلوم رہتا ہے جب ممبر سے اترتا ہے تب ہے یہ معلوم کیا ہے. ہمارے اثر بات ہے، ہمارے کتنے اخبار ہیں. جیسے شب قدر کے بارے میں بہت سے اختلاف ہیں، وہ اس لمحے کے بارے میں معلوم کے اخبار ہیں. ڈھونڈا ہم کو پتہ نہیں ڈھونڈیں گے کیا. صحیح حدیث موجود ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا اہتمام تمام اتر رہا ہے. دعا کو اللہ ہماری تمام حاجات ضروریات دینی دنیاوی کو پوری کر دے. ہم بیمار ہیں، ہماری بیماری کو پوری کر دے. ارے دعا کرو تو ثواب ملے گا. ہمارے تھانے میں فرماتے ہیں کہ دعا کے اندر 2 جز ہے مانا ہے. اور بڑے بڑے علماء کسی سب چیز معلوم تو نہیں ہوتی. میں نے کہا دعا کے حضرت تھانوی نے فرمایا ہے مہاتانی نے کہ دعا کے اندر 2 چیزیں، ایک عبادت ہے، ایک دعا ہے. عبادت تو بہر دعا جب کیا وہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو عبادت تو کیا، عبادت کا ثواب ملے گا. اب وہ چیز دے دیا اللہ نے، اس کی مصلحت، نہیں دیا ان کی مصلحت، تو بہر دعا کرنے کا ایک ثواب عبادت کا وہ تو ضروری مل جائے گا. اس بنا پر دعا سے کبھی غفلت نہ بیٹھے. حضرت تھانوی فرما رہے ہیں دعا کے اندر کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دعا مخ عبادت، دعا عبادت کا مکھ جو ہے ہماری عبادت ہے. آپ نے دعا کیا تو عبادت تو کر لیا آپ نے، رہی وہ چیز اللہ کی مسئلہ دے نہ دے. ان کے بعد ایک بہت بڑے آدمی تھے، وہ تو سردر ہو گئے. کہا وہاں تھانوی کا میں نے کہا 10,000 آدمی تھے. کہا کہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. میں نے کہا حضرت تھانوی کے سب لوگ تھے، قرآن حدیث سے انہوں نے سمجھا ہے، ان باتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں. مہاراج میرے دوستوں دعا کا انتظام ہونا چاہیے اور خود دین کی طرف کچھ توجہ ہونی چاہیے. جمعہ کی کچھ قدر ہونی چاہیے. جمعہ افضل الایام ہے. افضل الایام کیا ہے؟ جمعہ کے دن کچھ تو قدر ہو اس کی، کچھ کی قدر. تھوڑی دیر کی دکان ہی بند کر لیا. اب میں کیا کہوں، دیکھا میں اس سے مجھے تکلیف اس طرح پر کہہ رہا ہوں کہ کوئی اہتمام نہیں، بلکہ اس کے خراب میں نے پایا. اہتمام کیا اس کے خراب پایا، مانین میں سے پایا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو شاعر اسلام ہے، جو شاعر اسلام کی تعلیم، یہ تقوی اللہ سے ہوگی. جب دل میں تقوی ہوگا تبھی اذان کی قدر ہوگی. جب دل میں تقوی ہوگا تبھی اذان کی قدر ہوگی اور مسجدوں کی قدر ہوگی، مینارے کی بھی قدر ہوگی. جو تو شاعر اسلام، جب شاعر اسلام خاص تقوی کی علامت ہے تو اس چیز کو تو ضائع نہ ہونے دیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا. اللہ ارضنا وردانا.
اللہ ہم کو راضی کر دے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ میں کل لڑائی، یہ دعا مجھ کو بتلائی بہت بار بار، وہی کہ ہم سب سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے سب لوگ ہم کو ہدایت کرتے رہتے ہیں، کہا یہ دعا پڑھا کرو، اللہ میں کل لنا وجعلنا لک، ابھی پڑھا کیجیے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے، معمولی دعا ہے۔ تھانی خود فرماتے ہیں یہ دعا کر کے مجھے قوت محسوس ہوتی ہے، اللہ کن لنا وجعلنا لک۔ میں بہت دنوں تک 7 سال تک عورتوں میں مجلس کیا میں نے، عورتوں بہت پڑھی لکھی عورتیں بھی تھیں، آزاد بھی تھیں، اللہ نے سب کو تحریردار بہتوں کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہوتی نہیں، اب بھی ہوتی ہے، ہمارے معبود جو ہے ہم تو دور دراز ہو گئے، یہ کرتے رہتے ہیں، ہم نے چھوڑا نہیں، اب بھی 2-4 آتی ہیں مجھ سے، کتنا روپیہ خرچ کر کے اس وجہ سے آتی ہیں، اللہ تو اس میں ہم نے بیان کیا، اللہ کن لنا وجعلنا، آپ ہمارے لیے ہم کو اپنا بنائیے۔ تو بعض عورتیں بالکل آزاد، کہا مولانا ہم لوگ جنت پہنچا ہی دیں گے، معلوم ہے اسی سے دعا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو۔ میں نے کہا مردوں نے کسی نے کہا، عورتوں نے کہا میں اسی سے پوچھوں، چلو کچھ تو ہمارے بات کی قدر ہوئی۔ اللہ میں کن لنا وجعلنا لک، ابھی میں نے ایک دعا بتلائی بہت، اللہ ہم کو حضرت نے بتلایا، مولانا شاہ صلی اللہ صاحب نے بتلایا، اللہ میں نسخہ جو حکیم دیتا جلدی لڑکے نہیں بتلاتے، ہم کو تو ہمارے باپ نے بتلا، بیان کرتے سارے ملک دنیا میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ اللہ میں کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے لیے ہم کو اپنا بنائیے، اس سے اندر کوئی دعا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ میں اصل کے یسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ، ہم آسانی چاہتے ہیں اور عافیت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان دعاؤں پر، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ دیر بھی ہو گئی، لیکن دوستوں بزرگوں، کام کی بات معلوم کب آنا ہو، بیمار رہتا ہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دل کھول کر کے میں نے باتیں بیان کری تاکہ مجھے بھی عمل کی توفیق ہو، آپ ہدایت کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللہ تعالیٰ جو مصیبت آئی اللہ اس کو دور فرمائے، عافیت فرمائے، حفاظت فرمائے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام آفات و بلائے سے حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔